السلام علیکم ناظرین، دی واچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن خالد۔ ناظرین، جو اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پر بات ہمارے میڈیا پر ہوتی تو ہے، ہمارے ملک میں ہوتی تو ہے، اور بڑی اچھا لگا مجھے کہ جس طرح سے ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ جس طرح سے اپنی انوالومنٹ اس ایشو پہ شو کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم واقعی فلسطینیوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کہا جاتا ہے کہ جنگ ہے، وہ جنگ نہیں ہے، وہ اسرائیل کے وہ مظالم ہے جن کا مقابلہ فلسطینی نہیں کر سکتے، وہ اسرائیل کی وہ طاقت کی نمائش ہے جس کا مقابلہ فلسطینی نہیں کر سکتے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کے مظالم کی ایک داستان ہے۔ اسی کے بارے میں جانیں گے، اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا مسلمان جو ممالک ہیں وہ اپنا فلسطینیوں کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا مسلمان جو اس وقت پورے خطے میں موجود ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ اور صرف آواز ہی نہیں اٹھانی، اقدامات بھی کرنے ہیں، عملی اقدام کیا کوئی کر رہا ہے؟ چاہے وہ UN ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ OIC ہے۔ کون سی ایسے اقدامات ہیں جو ان سارے ممالک نے یا UN نے اٹھائے ہیں؟ اس کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر محمد الیاس انصاری صاحب، PhD انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال آپ سب کے میرے دل میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے کہ یہ جو کلیش ہے، یہ جو ایک کانفلکٹ ہے پروفیسر صاحب، یہ بنا کیسے؟ یہ شروع کب ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور آج جس مقام پر ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں، اس مقام پر فلسطین پہنچا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب آپ کا کہ آپ نے اس اہم مسئلے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اور دنیا کی آج 8.25 ارب آبادی میں سے مسلمانوں کی تعداد 1 ارب اور 80 کروڑ ہے۔ تقریباً 25% آبادی دنیا کی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور یہودیوں کی آبادی پوری دنیا کے اندر 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، جس میں سے 90 یا 92 لاکھ یہودی اس وقت سو کالڈ اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ پہلی بات جو ذہن نشین رکھنے والی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے۔ اس میں کوئی عام آدمی یہودیت کو اختیار کرنا چاہے وہ یہودی نہیں بن سکتا، یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے ہندوؤں کے ہاں ذات پات کا نظام ہے، وہ چینج نہیں کیا جا سکتا، برہمن کے سٹیٹس کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، وہ برہمن ہی رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ہندوؤں میں اور یہودیوں میں یہ ایک نسلی مماثلت ہے، ایک سملیرٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل، جس کے لفظی معنی ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی، صرف ان کی اولاد سے جو لوگ ہیں وہی اپنے آپ کو یہودی کہلائیں گے، اس کے علاوہ یہودی کہلوانے کا کوئی اور شخص مستحق نہیں ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ پہلی بات تو یہ کلیئر رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ یہ جھگڑا شروع ہوا کیسے، وجہ کیا تھی اس کی۔ بنی اسرائیل جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں ظاہر کیں اور پھر ان کو بار بار احساس دلایا، ریئلائز کروایا۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے تھے، جو نبیوں کو اذیتیں دیتے تھے سب سے زیادہ، اور یہی وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے فائنلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے مصلوب کرنے کی، کروسیفائی کرنے کی، صلیب پہ چڑھانے کی جو کوشش کی وہ، اور ان کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ جس وقت یہ سب کچھ ہوا اس وقت رومی حکومت یہاں پر موجود تھی، رومن امپائر۔ بعد ازاں رومن امپائر کے بادشاہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، تو یہودی جو تھے اس فلسطین کے علاقے سے مختلف جگہوں پر رضاکارانہ طور پر پھیلنا شروع ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد یورپ میں چلی گئی، اور یہاں پر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ کینانائٹس، جن کو ہم کنانی کہتے ہیں، کنان ایک جگہ کا نام اس فلسطین کے اندر ہی، تو یہ بنیادی طور پر فلسطینی تھے، یا اس طریقے سے جو یہاں پہ مقامی تھے، اور ان کے علاوہ وہ فلسطینی تھے۔ صرف یہاں پر بنی اسرائیلی نہیں رہتے تھے، اور وہاں کی آپ اگر معلوم تاریخ کے اندر سے پورا نکالیں ہسٹری، تو وقفے سے ملا کر بھی ان کی جو آبادی ہے وہاں پر، یا ان کی جو رہائش ہے یہودیوں کی وہاں پر، وہ 400 سال سے زیادہ کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ 6000 سال کی تاریخ میں یہ لوگ 400 سال سے زیادہ نظر نہیں آتے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے،
ہماری یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے پلٹ کر آنا ہے اپنے عقائد کے مطابق. یہ ارض موعود ہے, یہ وہ سرزمین ہے, یہ وہ لینڈ آف پرومس ہے جہاں ہم نے واپس آنا ہے. باوجود اس کے کہ وہ سنگلاخ پہاڑیاں ہیں, اتنا کوئی زرخیز علاقہ نہیں ہے, پانی کی بسہولیات نہیں ہیں, لیکن اپنی ایک مذہبی جوش اور جذبے کے تحت دنیا کا امیر ترین یہودی اپنی ساری چیزیں بیچ کے, سب کچھ ختم کر کے وہ اسرائیل میں رہنا پسند کرتا ہے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق. اس طریقے سے یہ چیز جو تھی بعد میں حاصل کرنے کے لیے, یہ تو ڈسپرس ہو گئے پورے یورپ کے اندر, پوری دنیا کے اندر. اب وہاں واپس پہنچنے کے لیے ان کو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. کیوں الگ ملک چاہیے؟ کہ یورپ میں تو ہم بکھر گئے تھے, یورپ کے کرسچنز نے ہمیں بہت مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ کیونکہ ان کے خیال کے اندر ہم ذمہ دار تھے, ہم یہودی ذمہ دار تھے, بنی اسرائیل والے, جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا. اس وجہ سے میں حقارت کا اور نفرت کا نشانہ بناتے ہیں. تو یورپ بھر میں ان کے ساتھ مختلف عرصے کے اندر ان کے ساتھ جو ہے عام آبادی کا بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, انہیں جب بھی پناہ ملی, انہیں جب بھی اچھا سلوک ملا, وہ مسلمانوں سے ملا. وہ اسپین کی 800 سال کا مسلمانوں کا اقتدار ہو, تو وہاں پر یہ سب سے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر حکومت میں فائز تھے, تو وہ یہودی تھے مسلمانوں کی وجہ سے. اور 1492 میں جب وہاں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے مائیگریشن کا عمل شروع ہوا یہودی اور مسلمانوں کی, تو یہودیوں کو سب سے بڑی پناہ جو تھی سلطنت عثمانیہ میں استنبول میں ملی. آج بھی آپ کو سب سے امیر ترین جو ٹرکش پیپل ہوں گے وہ ملیں گے, آپ کو یہودی ملیں گے. آج بھی وہاں پر یہودی رہتے ہیں, بہت بڑے بڑے بزنس مین اور سارے, اور بڑی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں وہاں پر. اس طریقے سے یورپ کے لوگوں نے تو ان کے ساتھ برا سلوک کیا, اچھا سلوک کیا تو مسلمانوں نے کیا. ہوا یوں کہ خلافت عثمانیہ میں جو آخری خلیفت ہے سلطان حمید عبد الثانی, ان کو انہوں نے معاشی مشکلات درپیش تھی خلافت عثمانیہ کو, پیشکش کی, ہم آپ کو اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ یروشلم ہمیں دے دیں. اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں, یروشلم نہیں دے سکتا. اس کے بعد انہوں نے پھر اس پیسے کی پیشکش جو تھی جا کر آگے کی برطانیہ کو, کہ آپ فرسٹ ورلڈ وار میں پھنسے ہوئے ہیں, پیسہ چاہیے آپ کو ٹکا کر, پیسہ ہم دیں گے آپ کو جتنا آپ چاہیے, اس کے عوض ہمیں فلسطین دے دو. چونکہ ایک طرف جرمنی خلافت عثمانیہ, اس کے ساتھ جناب آسٹرو ہنگرین امپائر, اس کے مقابلے میں جو الائڈ فورسز تھیں اس میں برطانیہ تھا, فرانس تھا, اس کے اندر رشیا تھا. یہ نمایاں طور پہ جو ملک ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت دنیا کے اکثر علاقوں پر قبضہ تھا 3-4 بڑی پاورز کا, برطانیہ اور فرانس وغیرہ کا, تو اس لیے باقی ہندوستان ہو گیا جیسے, یہ سب تو غلام ہی تھے. اور جو خلافت عثمانیہ تھی اس میں آج کے 21 عرب ممالک شامل تھے. اتنی بڑی سلطنت تھی. یورپ کے جنوبی حصے کے اندر جو ہے اس میں سائپرس شامل تھا, گریس کے کچھ حصے شامل تھے, اس میں ہنگری تھا, اس میں رومانیہ کے کچھ حصے تھے, اس میں البانیہ تھا, اس میں آج کا کوسوو تھا, اس میں آج کا سربیا تھا, مونٹینیگرو تھا, کرویشیا تھا, سلووینیا تھا, اس میں بوسنیا تھا, اس میں اسی طریقے سے جو ہے اور علاقے شامل تھے. پھر نارتھ افریقہ میں آپ چلے جائیں, ایک بڑے علاقے تک جو ہے وہ یہ سلطنت تھی. تو یہ کچھ چھوٹی سلطنت نہیں تھی خلافت عثمانیہ, اور یہی وہی سلطنت تھی جس کو بچانے کے لیے بعد میں خلافت موومنٹ چلی, جس کو مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جو ہیں انہوں نے اس کو لیڈ کیا, جن کے نام پہ لاہور کے اندر یہ جوہر ٹاؤن ہے, جن کے نام کے اوپر جناب جو ہے یہ شوکت علی روڈ ہے, جن کے نام کے اوپر جو ہے یہ محمد علی چوک ہے. یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اس خلافت کو بچانے کے لیے اس زمانے میں کاوشیں کی تھیں. کب کی تھیں؟ کہ جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا, اور یہ 1920 سے سلسلہ شروع ہوا بچانے کے لیے. ہوا کیا, فرسٹ ورلڈ وار جو 1914 میں شروع ہوئی, 1918 میں ختم ہوئی, اس جنگ کے اندر جو ہے الائڈ فورسز یعنی برطانیہ, فرانس وغیرہ جو تھے وہ جیت گئے. اس کے مقابلے کے اندر جو جرمن حکومت تھی, آسٹرو ہنگرین امپائر تھی اور خلافت عثمانیہ تھی, یہ ہار گئے. ان کے ہارنے کے بعد ہوا یوں کہ الائڈ فورسز جو تھیں انہوں نے فلسطین اور حجاز کے ان علاقوں پہ, جس میں آج کا موجودہ سعودی عرب شامل ہے, کویت شامل ہے, بحرین شامل ہے, عمان شامل ہے, عراق شامل ہے, اسی طریقے سے لبنان اور سیریا شامل ہے, یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اس الائڈ فورسز میں برطانیہ اور فرانس کے پاس آ گئے. فلسطین پہ پرٹیکولرلی جو ہے وہ برطانیہ نے قبضہ کیا, اور ان کو چونکہ کہا گیا تھا کہ پیسے ہم دیں گے, یہ علاقہ آپ ہمیں ایک آزاد مملکت کی صورت میں لے دیں. تو اس کے بعد جب وہاں پر قبضہ کر لیا گیا, تو اس قبضے کے بعد اور جنگ کے تقریباً اختتام سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب یہ علاقہ برطانیہ جو ہے اس مالی امداد کے عوض جو یہودیوں نے ان کو کی تھی,
اس کو ایک الگ ملک بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ 1917 میں اعلان بالفور جو ہے وہ کیا گیا غالباً 17 نومبر کو, اور یا نومبر کی کوئی تاریخ تھی. اس میں یہ طے پایا تھا جی کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن ہوگا, اور یہ سلسلہ اور یہ موومنٹ وہاں سے شروع ہو چکی تھی. علامہ اقبال نے اس کے اوپر باقاعدہ جناب جی لیٹر لکھا برٹش گورنمنٹ کو کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اور اس طریقے سے اس کا آغاز تو تب سے ہو گیا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوا جو 1939 میں شروع ہوئی, 1945 تک گئی. تو اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب یہ جو علاقے ہیں فلسطین کی جو کے علاقے ہیں اس کو بہرحال بانٹنا ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان. قبضہ ہے برطانیہ کا, اقوام متحدہ کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے, آغاز ہو گیا ہے, بن گیا ہے وہ. اور اس میں ایک ادارہ تھا, اس کا نام تھا ٹرسٹی شپ کونسل. ایسے علاقے جو بھی چھوٹے ہیں جن کا اقتدار وہاں کے لوگ نہیں چلا سکتے, تو ان کو مختلف کالونیل پاورز کے انڈر دے دیا گیا. ان کو مینڈیٹ کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں پر ایک ایسی مشینری تیار کریں لوگوں کی کہ جو نظام کو چلا سکے آگے. تو فلسطین کے معاملے میں بھی یہ طے ہوا کہ یہ علاقہ کس کو دینا ہے, اور وہ برطانیہ کے پاس آیا. اور وہاں پہ اس عرصے میں پوری ایک پلاننگ کے مطابق یہودی دھڑا دھڑ پورے یورپ سے آتے رہے اور یہاں پر آ کر زمینیں خریدتے رہے غریب فلسطینیوں سے. اسی طریقے سے حکومت برطانیہ نے بھی ایسے کاموں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی تاکہ فلسطینی یہاں سے نکل لیں, آبادی کا توازن بگڑ جائے, اور یوں ایک بڑی تعداد میں ریوڑ کے ریوڑ کہنا چاہیے میں, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ تو لشکروں میں آتا ہے نا, یہ تو جانوروں والا کام تھا جو یہودیوں نے کیا اور انگریز ان کے سرپرست تھے. اس لیے میں ڈیلیبریٹلی لفظ استعمال کر رہا ہوں, ریوڑ کے ریوڑ ان یہودیوں کے یہاں پر آئے اور ان علاقوں پہ جو ہے خریدتے رہے. ابھی لوگوں کو علم نہیں تھا, ان پڑھ لوگ تھے, زمینیں بیچتے رہے. اس کے بعد ایک پلان دیا گیا, اور پلان یہ دیا گیا کہ جس کو بانٹ دیا جائے. اس کے اندر انٹرسٹنگلی جو تھوڑا بہت سرسبزی علاقہ جو بھی تھا فلسطین کا, وہ یہودیوں کے حوالے سے, سنگلاخ اور بجر علاقہ جو تھا وہ مسلمانوں یعنی فلسطینیوں کے پاس, اور اس کا اعلان کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اپنی خفیہ تنظیمیں بنا لی. انہوں نے جناب مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ ہمیں ملک دیا جائے اور یہاں سے جو برٹش ہیں یہ یہاں سے نکلیں. اس کے لیے انہوں نے برٹش فورسز کے اوپر حملے تک بھی کیے. دہشت گردی کی تمام اقسام جو تھی انہوں نے پوری کی ہیں یہودیوں نے. ان شارٹ یہ کہ اقوام متحدہ میں اس کے لیے رائے شماری کی گئی کہ بتائیے جی کیا کیا جائے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے, آج 192 یا 194 ممبر ممالک ہیں یو این کے, ان میں سے یہ واحد ملک ہے کہ جو یو این کی قرارداد کے ذریعے سے بنا ہے. آج تک دنیا میں کوئی ملک یو این کی قرارداد سے نہیں بنا, اس لیے یہ ایک آرٹیفیشل ملک ہے. ہمیں بالکل اس کو یہ سمجھنا چاہیے ایک انلیگل ملک ہے جس کو یو این کے پلیٹ فارم سے جو بڑی اقوام تھیں انہوں نے جناب غریب اقوام کے اوپر اس کو مسلط کیا. انٹرسٹنگلی پہلی رائے شماری کے اندر اتنے ممالک نے ساتھ ہی نہیں دیا کہ جو ریکوائرڈ ووٹ تھے ممالک کے وہ پورے ہو سکتے. تو اس میں امریکہ نے دوسری مرتبہ رائے شماری کروانے کے لیے اقوام متحدہ کے ذریعے سے اسرائیل نام کا ایک مصنوعی ملک بنانے کے لیے پھر مختلف ملکوں کو, چھوٹے چھوٹے ملکوں کو لالچ دیے, انسینٹیوز دیے ایڈ کے نام پہ, جہاں پہ تھریٹ کام کر سکتی تھی وہ دی, تب بھی جناب بات نہ بن سکی. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ رائے شماری کروائی گئی. انٹرسٹنگ چیز ہے یہ, ہسٹری میں ہے یو این کی. پھر اس کے اندر جو تھے انہوں نے ریکوائرڈ ووٹ حاصل کر لیے اور یوں ایک نئے ملک کا اعلان کر دیا گیا مئی 1948 کے اندر. پاکستان کے قیام کے 1 سال سے بھی کم کے عرصے کے درمیان میں یہ ملک بنا. اور قائد اعظم نے مخالفت کی اس چیز کی. قائد اعظم ہماری جو پہلی فارن پالیسی تھی اسرائیل کو بالکل ہم نے اس میں کنڈیم کیا کہ یہ بالکل غلط ملک بنا ہے. تو یوں ایک آرٹیفیشل ملک جو ہے وہ بنا کر دیا گیا, اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جی تو ناظرین یہ ہے ہماری سیریز جو کہ ہم نے فلسطین پر شروع کی ہے. اس میں ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں گے. ہم مختلف سوالات جو ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک سیشنز ہم کرتے رہیں گے فلسطین اور اسرائیل کی جو تنازع ہے اس کے اوپر. تو اسٹے ٹیونڈ اور دیکھتے رہیے ہماری جو یہ سیریز ہے فلسطین کے اوپر. اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو, کوئی بھی آپ جس کے بارے میں چاہ رہے ہوں کہ جس پر ہم بات کریں, وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا.